بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امریکہ سے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اب سے چند لمحے پہلے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کی کوئی امید نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ باقاعدہ اعلان نہ پاکستان کی طرف سے آیا تھا، نہ امریکہ اور نہ ایران کی جانب سے، اور ہر طرف سے یہی اطلاع تھی کہ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جبکہ امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی تھیں اس میں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ امریکہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کے وقت کے مطابق آج صبح 8:10 پر صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ سامنے آیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ یہ بیان بہت زیادہ سخت بھی ہے اور دھمکیوں سے بھرپور بھی ہے، جس میں ٹرمپ کہتے ہیں، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے، کہ ایران نے کل آبنائے ہرمز میں فائرنگ کی۔ یہ ہمارے سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان میں سے کئی گولیاں ایک فرانسیسی جہاز اور برطانیہ کے ایک فریٹر کی طرف داغی گئیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام تک وہاں پہنچ جائیں گے تاکہ مذاکرات ہو سکیں۔ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر رہا ہے، جو عجیب ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی پہلے ہی سے اسے بند کر چکی ہے۔ وہ انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، جبکہ نقصان خود انہیں ہو رہا ہے، روزانہ $500 ملین کا نقصان۔ امریکہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ در حقیقت اس وقت کئی جہاز امریکہ کے ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بھی بڑی وجہ IGRC یا جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی سخت گیر پالیسی۔ امریکی وفد ایک منصفانہ اور مناسب معاہدہ پیش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ایران اسے قبول کرے گا۔ اگر انہوں نے معاہدہ قبول نہ کیا تو امریکہ ایران کے ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ وہ جلد جھک جائیں اور آسانی سے مان جائیں گے، اور اگر نہیں مانے تو جو کرنا ضروری ہے وہ کرنا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ یہ وہ اقدام ہے جو گزشتہ 47 سالوں میں دیگر صدور کو ایران کے خلاف کرنا چاہیے تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی قتل کی مشین کو ختم کیا جائے۔ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، انتہائی سخت ہے، زبان غیر معمولی طور پر جارحانہ ہے۔ اس میں مذاکرات کے اشارے اور کھلی فوجی دھمکیاں دونوں شامل ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت عملی بیک وقت دو چل رہی ہیں، ایک نہیں۔ دباؤ پر مبنی سفارتکاری اور ممکنہ کشیدگی اور حملوں کی تیاری۔ ایران کے ہر پاور پلانٹ اور پل کو تباہ کرنے کی دھمکی معمول کی بات نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا دباؤ ہے۔ یہ پہلے بھی صدر ٹرمپ دے چکے ہیں، اور پھر پاکستان ہی کی درخواست پر 2 ہفتے کی جو سیز فائر تھی اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ مذاکرات سے پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا، اس ٹویٹ یا جو ان کا پیغام ہے اس کا مقصد بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اپنا حروز میں ایران کو مزید کشیدگی سے روکنا، یہ بھی ایک مقصد نظر آ رہا ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت آ رہی ہے جب اس وقت خلیج فارس میں ٹینشنز بہت زیادہ ہیں۔ آبن ہرمز کا بلاکیڈ امریکہ نے کیا ہوا ہے، اور آبن ہرمز کو بند ایران نے کیا ہوا ہے۔ گویا دونوں جانب سے آبن ہرمز بند ہے، ٹریفک تقریباً بند ہے۔ اس وقت چونکہ آج ویکینڈ ہے، سنڈے کا دن ہے، تو عالمی مارکیٹس بند ہیں، اس لیے ان پر اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو اثر نہیں آ رہا۔ لیکن ٹرمپ کا یہ اعلان یقیناً پازیٹیولی ہی لیا جائے گا، کیونکہ اس میں گرچہ بہت ساری دھمکیاں ہیں، لیکن اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاید وہ ایران پر زیادہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے تیار نہیں۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے تیاری امریکہ کی پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے کم از کم 12 ڈسٹرائرز، ایک سے زیادہ ایئرکرافٹ کیریئرز اور ہزاروں فوجی اس خطے میں موجود ہیں۔ کم از کم 10,000 فوجی تو ایران کی بندرگاہوں کا بلاکیٹ کیے بیٹھے ہیں۔ تو گویا یہاں پر اس وقت ایران کا جو ان کی جو معیشت ہے اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جنگ دوبارہ اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر یا تو معاملہ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں سامنے آئے گا، اور یا پھر جنگ ہوگی۔ اور اگر اس مرتبہ جنگ ہوئی اور اگر صدر ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، تو ایران جو وعدہ کر چکا ہے پہلے سے کہ اگر ہمارے پاور پلانٹ اور ہمارے پاور انفراسٹرکچر اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، تو ہم بھی اس خطے کے ہر پاور پلانٹ اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ اگر ایران یہ سب کچھ کرتا ہے تو یقیناً تباہی ایران میں تو ہوگی، کیونکہ امریکہ کے پاس فائر پاور بہت ہے اور وہ ایران کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے اور مزید بھی پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن
ایران کی صلاحیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ایران بھی اس خطے میں امریکہ کے جتنے بھی اتحادی عرب ممالک ہیں ان کے جو آئل انفراسٹرکچر ہے اور پانی کا انفراسٹرکچر ہے، جس کا وہ پہلے اعلان کر چکا ہے کہ ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اگر وہ نشانہ بناتا ہے تو اس سے پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا اقتصادی بحران ہے، معیشت کو نقصان ہے۔ اور جس طرح آئی ایم ایف اعلان کر چکا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو عالمی سطح پر کساد بازاری شروع ہو جائے گی، یعنی جو انٹرنیشنل اکانومی کو کے اندر ریسیشن آ جائے گی، جس سے اسپیشلی غریب ممالک بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ تو یوں یہ جنگ ایک ایسے دہانے پر پہنچ چکی ہے جہاں پر ایک راستہ امن کی جانب جاتا ہے اور دوسرا راستہ جنگ کی جانب۔ ٹرمپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امن کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن جنگ سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ایران نے بھی کچھ ایسی ہی پوزیشن لے رکھی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اب تک پاکستان اپنے سفارتی کارڈز بہت سمجھداری سے کھیل رہا ہے اور کھیل چکا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اسلام آباد کے مذاکرات میں بھی اس کا کردار مثبت ہوگا اور دونوں پارٹیز کو کسی نتیجے کی جانب، کسی معاہدے کی جانب لے جانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ خبر ایکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔